آداب. ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی تھی اور اس میں نے آپ کے سامنے خاکہ نگاری کے فن اور اس کی روایت پر آپ سے بات کی. آپ نے یہ جانا کہ اردو خاکہ نگاری کے اول النقوش کہاں ملتے ہیں اور اس فن نے عہد بعہد کس طرح ترقی کی ہے. اب اس حصے میں مولوی عبدالحق کی خاکہ نگاری سے متعلق بات کی جائے گی. مولوی عبدالحق اردو خاکہ نگاری میں مولوی عبدالحق کا بہت بڑا نام ہے. ان کی کتاب چندھا مصر، ان کی ان کے جو تحریر کردہ خاکے ہیں ان کا مجموعہ ہے. آج ہم اسی کتاب کے خاکوں کی مدد سے اور خاص طور پر ان کا جو خاکہ حالی پر لکھا ہوا ہے اس خاکے کی مدد سے ان کی خاکہ نگاری کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرے سامنے چندھا مصر کی جو کتاب ہے یعنی جو کاپی ہے وہ انجمن ترقی اردو ہند نئی دہلی سال 2019 کی طباعت ہے. اس میں کل 15 خاکے ہیں. اس کتاب کے اور بھی ایڈیشن چھپے ہیں جن میں خاکوں کی تعداد الگ الگ ہے. مثال کے طور پر اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے یہ کتاب چندھا مصر چھپی تھی تو اس میں 24 خاکے شامل ہیں. لیکن میرے سامنے جو کاپی ہے اس میں جو خاکے ہیں ان کے عنوانات اس طرح ہیں: منشی امیر احمد صاحب مرحوم، پروفیسر مرزا حیرت، سید محمود مرحوم، مولوی چراغ علی مرحوم، مولوی محمد عزیز مرزا مرحوم، شمس العلماء ڈاکٹر مولوی سید علی بلگرامی مرحوم، خواجہ غلام السیدین مرحوم، حکیم امتیاز الدین، مولانا وحید الدین سلیم مرحوم، گدڑی کا لال نور خاں، محسن الملک، مولانا محمد علی مرحوم، شیخ غلام قادر گرامی اور حالی اور نامدیو مالی. یہ خاکے ہیں، ان عنوانات کے تحت خاکے ہیں، ان شخصیتوں کے خاکے چندھا مصر میں شامل ہیں. دوسرے جو ایڈیشن ہے جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جو اردو اکیڈمی سندھ کراچی سے جو چھپی ہے کتاب چندھا مصر، وہ بہت پہلے چھپی تھی. تو ان میں جو مضامین اور بھی ہیں یعنی ان مضامین کے علاوہ ان میں مختلف شخصیات شامل ہیں، جیسے سر سید احمد خاں کا مضمون اس میں شامل ہے خاکہ. اسی طرح سے اقبال کا خاکہ ہے، حضرت موہانی کا خاکہ ہے، عبد الرحمن بجنوری کا خاکہ ہے، یا پھر عبد الرحمن کے صدیقی کے عنوان سے ایک خاکہ ہے، نواب عماد الملک کے نام سے ہے، خالدہ ادیب خانم کے نام سے ہے، درویش پروفیسر ریہٹ سک کے نام سے ہے، سر سید راز مسعود کے نام سے ہے، اور میرن صاحب. یہ کچھ عناوین ہیں، کچھ خاکے اور بھی ہیں جو شامل ہیں اس کتاب میں جو وہ کراچی سے کتاب چھپی تھی. مجموعی طور پر یہ خاکے پڑھ کر کے جن خوبیوں کی طرف ہمارا ذہن منتقل ہوتا ہے ان میں ایک خوبی ہے کہ ان خاکوں میں سادگی پائی جاتی ہے. مولوی عبدالحق کے اسلوب کی یہ نمایاں خوبی بھی کہی جا سکتی ہے اور یہی ان کی خوبی انہیں دوسرے خاکہ نگاروں سے ممتاز کرتی ہے. آپ دیکھیں کہ وہ اپنے خاکوں میں مزاح پیدا کرنے کی شعوری کوشش نہیں کرتے. ایسا عام طور پر دیکھا گیا کہ خاکوں میں رنگ بھرنے کے لیے، مزہ پیدا کرنے کے لیے، چاشنی پیدا کرنے کے لیے اور قاری کی توجہ کو بنائے رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کیا ہوتا ہے کہ مزاح کو داخل کیا جاتا ہے. یہ عین فنکاری سمجھا جاتا ہے، لیکن اس سے ایک نقصان کیا ہوتا ہے، ایک قسم کا تصنع پیدا ہو جاتا ہے. لیکن عبدالحق صاحب کی جو خاکہ نگاری ہے اس میں یہ بات آپ کو نہیں ملے گی. وہ ان کے ہاں تصنع نہیں ہے، بہت ہی سادگی کے ساتھ وہ مزاح پیدا کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے، سادگی اور سلاست کے ساتھ چیزوں کو بیان کرتے ہیں. ان کے خاکوں میں واقعہ جو ہے وہ اپنی پوری صحت کے ساتھ بیان ہوتا ہے اور زبان و بیان کے جو فنی لوازمات ہیں ان کے خاکے ان سے آراستہ ہوتے ہیں. عبدالحق ان بزرگوں میں ہیں جنہیں زبان و بیان پر بھرپور قدرت حاصل تھی اور مختلف موضوعات کے بیان کے لیے مناسب پیرائے بیان اختیار کرنے کا بھی انہیں سلیقہ تھا. اس کتاب میں چندھا مصر کی بات میں کر رہا ہوں، اس کتاب میں الگ الگ نوعیت کے خاکے ملیں گے. طویل خاکے بھی ہیں اور مختصر خاکے بھی. اگر کراچی کے شائع شدہ کتاب کی بات کریں
چندھام مصر جو یہاں سے چھپی ہے، تو اس کتاب کا سب سے جو طویل خاکہ ہے اور اس کے متوازی جو ہے یعنی سر سید کا جو خاکہ ہے وہ طویل ترین ہے ایک طرح سے، اور جو اس کے متوازی ہے یعنی کہ بالکل مختصر ہے وہ حکیم امتیاز الدین کا خاکہ ہے جو مختصر ہے۔ بابائے اردو چونکہ سر سید کی اصلاحی تحریک سے متاثر تھے، اسی لیے آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ انہوں نے خاکہ نگاری کے لیے بیشتر ان شخصیات کا انتخاب کیا ہے جو سیاسی و سماجی سرگرمیوں میں عملاً شریک تھے اور اپنی مستقل مزاجی اور عالی ہمتی کی وجہ سے اپنی مخصوص شناخت رکھتے ہیں۔ وہ اپنے موضوع کے کارناموں کے ساتھ اس کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں پر نگاہ کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے خاکوں میں شخصیات کے کارناموں کو مرکز میں رکھتے ہیں اور شخصیت کے بیان کو ایک طرح سے ثانوی درجہ دیتے ہیں۔ اپنے ممدوح کی خوبیوں کے ساتھ اس کی جو بشری کمزوریاں ہیں ان کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہ ان کے خاکہ نگاری کی، ان کی جو خاکہ نگاری ہے اس کی سب سے بڑی قوت ہے کہ ایک طرح سے وہ معروضی طور پر بھی جائزہ لیتے ہیں۔ ان خاکوں کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف انہی لوگوں کے خاکے نہیں تحریر کیے جن سے وہ متاثر تھے، بلکہ ویسے لوگ یعنی کہ جو سماجی اور سیاسی طور پر بہت ہی ممتاز شخصیتیں صرف ان کے نہیں لکھے، عام لوگوں کے بھی لکھے ہیں۔ اور یہ ضرور ہے کہ انہوں نے جن لوگوں سے متاثر ہوئے، اب متاثر ہونے میں بڑی شخصیتیں بھی شامل ہیں اور جو کم معروف شخصیتیں ہیں وہ بھی ہیں، جیسے کہ نور خاں ایک سپاہی تھے، ان کے جو ان کی ایمانداری تھی، جو ان کی فرشناسی تھی، اس سے وہ متاثر تھے۔ اسی طرح سے نامدیو مالی میں ایک کم معروف شخصیت ہے جس کے بارے میں عام طور پر ذہن اس طرف نہیں جاتا، لیکن انہوں نے چونکہ وہ متاثر تھے تو انہوں نے صرف انہی لوگوں کے خاکے لکھے جن سے وہ متاثر تھے۔ مدسرائی ان کے مزاج میں نہیں تھی، اس لیے آپ دیکھیں گے کہیں کہیں خشکی کا ایک طرح سے احساس ہوگا، لگے گا کہ بے رنگی کا احساس ہو رہا ہے، کہ ایسا معلوم ہوگا کہ وہ تحریر جو ہے صرف معلومات کی ترسیل کا ایک وسیلہ ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ اس کتاب میں جو شامل خاکے ہیں وہ مختلف نوعیت کے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سید علی بلگرامی پر لکھا ہوا خاکہ ان کی شخصیت کے ساتھ ان کے خاندان کے متعلق بھی ہمیں معلومات ملتی ہے وہاں سے، اس میں ان کی علمی خدمات کی تفصیل بھی ہے اور ان کی خوبی اور خامیوں کا بیان بھی ہے۔ محسن الملک جو خاکہ ہے اس میں ان کی علم دوستی، ان کی جو ذاتی صلاحیتیں ہیں، جو انتظامی امور میں ان کی کہنا چاہیے کہ جو ان کی صلاحیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد میں ان کے قیام اور دوسری جو سیاسی و سماجی خدمات ہیں اس کو مناسب انداز میں انہوں نے بیان کیا۔ مولانا محمد علی جوہر کا جو خاکہ لکھا ہے وہ بالکل الگ ہے، کہ مولوی صاحب ان کی شہرت سے مروب نہیں تھے۔ ان کی خاکہ نگاری کی ایک اہم خصوصیت ہے کہ وہ کسی بڑی شخصیت سے مروب نہیں ہوتے۔ محمد علی کے خاکے میں لکھتے ہیں، دیکھیں کس طرح سے بے باکی کے ساتھ ان کی خامیوں کو بھی اجاگر کیا ہے، کوٹ اور خوبیوں کا بھی بیان کیا ہے، خوبی اور خامی دونوں کا ذکر کیا ہے اور کس طرح سے اظہار کیا اس کا۔ وہ انگریزی کا بہت بڑا ادیب، زبردست انشا پرداز اور اعلیٰ درجے کا سیاستداں تھا، لیکن جب لکھنے اور بولنے پر آ جاتا تو اعتدال اور تناسب دونوں نظروں سے اوجھل ہو جاتے تھے اور انمول جواہر پاروں کے ساتھ کنکر اور روڑے بھی بے تکلف چلے آتے تھے۔ تو خوبی کا بھی ذکر ہوا اور خامی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن انداز اتنا خوبصورت ہے کہ آدمی کو وہ بات بری نہیں لگتی۔ وہ آزادی کا دل دادا اور جبر و استبداد کا پکا دشمن تھا، لیکن اگر کبھی ان کے ہاتھ میں اقتدار آتا تو بہت بڑا جابر اور مستبد ہوتا۔ وہ محبت و مروت کا پتلا تھا اور دوستوں پر جان نثار کرنے کے لیے تیار رہتا تھا، لیکن بعض اوقات ذرا سی بات پر اس قدر آگ بگولا ہو جاتا تھا کہ دوستی اور محبت داغ پر دھری رہ جاتی تھی۔ انکوٹ۔ تو خوبی بھی بیان ہو رہی ہے اور خامی کا بھی ذکر ہو رہا ہے، لیکن انداز سے بیان ایسا ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ کو محمد علی جوہر سے نفرت ہو، آپ کو ایک گناہ جو ہے اس سے لگاؤ محسوس ہوتا ہے، ایک کشش محسوس کرتے ہیں آپ ان کی شخصیت میں۔
مولوی چراغ علی کا جو خاکہ ہے وہ معلومات سے پورا ہے، ان سے متعلق معلومات کی یکجائی میں بڑی بہت محنت سے کام لیا ہے انہوں نے. ان کی علمی صلاحیت، وسیع مطالعہ اور محنت و سعی کی ایسی تصویریں اس خاکے میں انہوں نے جمع کر دی کہ پڑھتے ہوئے لطف آ جاتا ہے. ساتھ ہی ان کی علمی خدمت اور علمی خدمات اور تصانیف کی بھی بہت اچھی تفصیل انہوں نے پیش کی ہے. اس کتاب میں جیسا کہ میں نے ابھی بتایا آپ سے کہ عام شخصیتوں کے بھی خاکے ملتے ہیں، تو دو ایسی شخصیتیں ہیں جن کو انہوں نے بہت عام انسانوں کی کہانی ہے. تو ان میں ایک جو ہے نور گدڑی کا لال نور خان کا جو خاکہ ہے، اس میں اپنے فرض سے ایمانداری، خلوص اور مستقل مزاجی جیسی خصوصیات ہیں، اسے انہوں نے موضوع بنایا ہے. یعنی نور خان کو جو ایک سپاہی تھے ان کو موضوع بنایا ہے. یہ مولوی صاحب کے جو کامیاب خاکے ہیں، مولوی عبدالحق صاحب کے اور بہترین خاکے ہیں، ان میں سے ایک ہے. یہ مختصر ہونے کے باوجود اس میں تمام جو خاکہ نگاری کی خوبیاں ہو سکتی ہیں وہ موجود ہیں. یہ خاکہ ایک ایماندار اور محنتی آدمی کا خاکہ ہے جسے اپنی ایمانداری پر یقین ہے اور وہ اسی کے دم سے زندہ رہنے کا خواہش مند ہے. نامدیو مالی بھی ایک عام کردار ہے، ہماری زندگی کا ایک ایسا کردار جس تک ہم اسے ڈیلی دیکھتے ہیں، ہم اسے عام زندگی میں دیکھتے ہیں، روزمرہ کی زندگی میں اسے آئے دن دیکھتے ہیں، لیکن اس کی خوبیوں کا ہمیں اس طرح سے احساس نہیں ہوتا، ہمارے اوپر اس طرح سے اس کی خوبیاں واضح نہیں ہوتی، یا ہم اسے کبھی توجہ کا مطلب یہ نہیں سمجھتے، توجہ کی ضرورت نہیں سمجھتے کہ ان پہ توجہ دی جائے. لیکن عبدالحق صاحب کو وہ شخصیت متاثر کرتی ہے، اپنی محنت، اپنی لگن اور اپنے کام کے تئیں جو اس کا خلوص ہے، وہ چیزیں، وہ جو خصوصیات ہیں وہ مولوی عبدالحق کو متاثر کرتی ہیں، اور وہی ساری باتیں، وہی ساری صفات ان کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں. غلام الثقلین مرحوم کے خاکے میں ان کی ذہانت، علمی فضیلت اور حرمتی کو مناسب انداز پیش کیا ہے. ان کی ذات میں جو خلوص کی صفت تھی اور جو انہوں نے زندگی میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی، بڑی بڑی خدمات انجام دی، ان کی درپردہ اسی خلوص کی صفت کو وہ اہمیت دیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کی بنیاد یہی خلوص تھی. کہ وہ اقبال کا شعر بہت ابھی ذہن میں میرے آ گیا کہ نقش ہے سب ناتمام خونی جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خونی جگر کے بغیر، کہ خلوص کے بغیر آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر آپ کو کوئی کام بہت اچھا کرنا ہے، آپ سوچتے ہیں کہ تو اس میں آپ کا خلوص شامل ہونا چاہیے. خون جگر جب تک شامل نہیں ہوگا وہ آپ لوگوں کو اپیل نہیں کرے گی. وہ چیز کوئی بھی کام کریں اس میں محنت سے، لگن سے اس میں اپنا خلوص شامل کریں. تو غلام الثقلین کی جو بگ اچیومنٹس ہیں، جو بڑی بڑی کامیابیاں ہیں، ان کی تہ میں جو چیز وہ دیکھ پاتے ہیں مولوی عبدالحق، وہ کہتے ہیں کہ خلوص اس کی تہ میں ہے، کہ وہ اپنے کام کو ایمانداری سے، خلوص کے ساتھ کرتے ہیں. خاکہ یہ طویل نہیں ہے، اس لیے اس میں کہیں کہیں حوالوں کی کمی کا آپ کو احساس ہو سکتا ہے. تو آج کیا ہے کہ ہمارے سامنے خاکہ نگاری کی ایک طویل روایت اور توانا روایت موجود ہے. تو اس کے جو اصول ابھی مرتب ہوئے ہیں ان کے حساب سے ہمیں کہیں کہیں اس خاکے میں غلام الثقلین مرحوم کے خاکے میں احساس ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی خاکے ہیں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں تھوڑی سی یہ کمی ہے، تھوڑی سی یہ بات دیکھنے کی یہ ہے کہ خاکے کس زمانے میں لکھے گئے، کیا کوئی نمونہ ان کے سامنے تھا، کیا کوئی ایسی بات تھی. یہ ان کا کہنا چاہیے کہ کمال ہے کہ بغیر کسی نمونے کے موجود ہونے کے انہوں نے ایسی گراں قدر تصنیف ہمارے لیے یادگار چھوڑی ہے. تو کہ وہ اردو خاکہ نگاری کی روایت میں غیر معمولی اہمیت کی حامل ہو گئی یہ کتاب، کیونکہ اس کے بعد سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ خاکہ نگاری کے اسلوب اور پیرائے بیان میں جو تبدیلیاں پیدا ہونے شروع ہوتی ہیں اور آگے جا کر کے اور بھی نمایاں تبدیلیاں ہوتی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں. آمدم برسر مطلب اس حصے میں، لیکچر کے اس حصے میں حالی، چونکہ آپ کے عنوان آپ کے نصاب میں شامل ہیں کہ حالی کا جو 15-16 پیج کا یہ خاکہ ہے، ظاہر ہے کہ میں اسے پورا تحریر نہیں کر سکتا تھا خاکہ، یا تو صرف اس کو تحریر کر کے اس کی قرأت کر دی جاتی، یہ ایک طریقہ تھا. لیکن مجھے مناسب معلوم ہوا کہ اس کے اوپر تجزیہ ایک طرح سے
آپ یہ کتاب چند ہم اثر کہیں سے بھی مل جائے گی، آپ کو نیٹ پہ ڈالیں گے اس کا متن مل جائے گا حالی کا. تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات میں چاہ رہا تھا کہ ہو جائے کہ مولوی عبدالحق کی جو کہنا چاہیے کہ خاکہ نگاری ہے، ان کو کس طرح سے انہوں نے حالی کے اس میں جو خاکہ لکھا ہے اس میں کس طرح سے بڑھتا ہے. جو عبدالحق صاحب کے جو اہم خاکے ہیں جیسے نور خاں ہے، یا اسی طرح سے نامدیو مالی کا خاکہ ہے، یا اور بھی خاکے ہیں، انہی اچھے خاکوں میں سے خاکہ حالی کا ہے، بہت اہم خاکہ ہے. اس میں انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی کی کی خوبیاں ہیں کہ ان کے جو شخصی اوصاف ہیں ان کو دل کھول کر کے بیان کیا ہے. ان کی سادہ مزاجی کو بیان کیا ہے، ان کی سادگی کو بیان کیا ہے، ان کی دردلی کو بیان کیا ہے. ساتھ ہی وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہ رقیق القلب تھے، مزاج میں خاکساری تھی، فروتنی تھی، مزاج میں ضبط و اعتدال بھی بہت تھا، کمزوروں اور بے بسوں کے حامی تھے. مختلف واقعات کی مدد سے مولوی صاحب نے ان کی شخصی خوبیوں کو اجاگر کر کے ایک کامیاب خاکہ نگار کی حیثیت سے خود کو منوایا ہے. بڑوں سے ملتے تو ان کا سلوک کیسا ہوتا تھا، چھوٹوں سے ملتے تو کس طرح ملتے تھے. خود مولوی عبدالحق صاحب نے لکھا ہے کہ جب وہ ملنے جاتے تھے حالی سے تو وہ اٹھ کر کے استقبال کے لیے آتے تھے، تو بلکہ یہ محجوب ہوتے تھے، شرمندہ ہوتے تھے، تو کہنے کہ بھئی آپ مستقبل ہیں ہمارے، تو میں کیوں نہ آپ کا استقبال کروں. تو ایک طرح سے کہنا چاہیے جو خاکساری تھی ان کے مزاج میں. کوئی مہمان گھر آ جائے تو کس طرح سے اس کی تواضع کرتے تھے. مولوی عبدالحق صاحب نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت مشہور سفیر تھے محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے، کہ وہ پانی پت گئے تھے، تو وہ رات میں ان کی بڑی تواضع کی، اور جب وہ سب کوئی سو گیا، سردی کا زمانہ تھا، تو رات میں انہیں محسوس ہوا کہ کوئی دبا رہا ہے یا کوئی مطلب ان کے پاس ہے. تو جب نیند کھلی ان کی، چونکہ وہ تھکے ہوئے تھے، سفر سے گئے تھے، تو وہ کھا پی کے سو گئے تھے. تو جب نیند کھلی تو دیکھا کہ حالی ہے. تو پوچھا کیا؟ تو کہا کہ مجھے یہ خدشہ ہوا کہ آپ کمبل لائے نہیں ہوں گے اور سردی پڑ رہی ہے، تو میں آپ کو کمبل اڑا رہا تھا. تو اس طرح سے تواضع کرنے والا جو آدمی، یعنی کہ حالی کا جو نقشہ انہوں نے پیش کیا ہے، آپ کو محبت ہو جائے گی. اگر آپ نے حالی کو اس سے پہلے نہیں پڑھا تو یہ خاکہ پڑھ لیں آپ. کوئی اگر سخت بات کہہ دے تو ان کا رد عمل کیا ہوتا تھا، یہ ساری باتیں اس میں اس خاکے میں ملیں گی. یہ ساری باتیں تمام انسانوں کو برابر سمجھتے تھے اور سب سے خلوص اور محبت سے پیش آتے تھے. مزاج میں بہت بے نیازی تھی. اپنی قصے کتاب کی جو ہے رجسٹری نہیں کرائی، ایک آدھ کتاب کو چھوڑ کر کے. جس نے چاہ چھاپ لی اور لاکھوں کمائے. مسدس کا حال آپ جانتے ہیں، بے شمار تعداد میں وہ کتاب الگ الگ لوگوں نے اسے چھاپا ہے اور کمایا ہے اس سے، لیکن انہوں نے رجسٹری نہیں کرائی. تو اسی طرح یہ خاکہ جو ہے صرف حالی کی حالی کے جو شخصی اوصاف ہیں کا واقعات کی وجہ سے احاطہ نہیں کرتا، بلکہ یہ دیکھیں کہ اس کے علاوہ جو ان کی علمی اور سماجی خدمات کے مختلف پہلو ان کو بھی سامنے لاتا ہے. اردو اور ہندی کا تنازع ان کے زمانے میں پیدا ہو چکا تھا، اس کے باوجود کہ انہوں نے اردو کی خوب خدمت کی ہے، لیکن حق بات کہنے سے نہیں چوکے اور برج بھاشا کے ایسے الفاظ کو اردو میں رائج کرنے کی بات کہی جو ان کے مزاج سے ہم آہنگ ہو اور آسانی کے ساتھ اردو کا حصہ بن سکتے ہو. اور یہ بھی کہا کہ جو اردو کا محقق یا ادیب ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ سنسکرت یا کم سے کم ہندی بھاشا کو تو ضرور جانے. جدید تعلیم کے بڑے حامی تھے. تعلیم کے اشاعت کی غرض سے اپنے وطن پانی پت میں مدرسہ قائم کیا جو اب حالی مسلم ہائی اسکول کے نام سے جانا جاتا ہے. عوام کے لیے ایک پبلک اورینٹل لائبریری بھی قائم کی. حالانکہ عبدالحق صاحب لکھتے ہیں خاکے میں آخر دور میں وہ کالج کے طلبہ سے مایوس ہو گئے تھے، انہیں مایوسی ہوتی تھی. ان کی کئی خواہشوں کا بھی ذکر کیا انہوں نے. وہ کہتے تھے کہ حالی چاہتے تھے کہ اردو زبان میں اعلیٰ درجے کے ناول خصوصاً ڈرامے لکھے جائیں، اور اس سے انہوں نے نتیجہ اخذ کیا کہ وہ خود بھی لکھنا چاہتے تھے، لیکن چونکہ کوئی نمونہ نہیں تھا سامنے ان کے. تو یہ خاکہ صرف اس بات کا خاکہ نہیں کہ حالی کیا تھے، بلکہ وہ کیا سوچتے تھے، ان کی خواہش کیا تھی کہ جو ہے وہ ان کی خواہش تھی کہ جو اردو میں تذکیر و تانیث کا جو معاملہ ہے اس کے جو اصول ہیں اس کو وہ مرتب کریں. ان کی یہ بھی خواہش تھی. تو حالی کی شخصیت کا نقشہ خود مولوی صاحب کی جو زبانی ہے وہ یہاں میں چاہتا ہوں کہ آپ کو سناؤں کہ وہ کس طرح سے چیزوں کو پیش کرتے تھے
کہ مرحوم ہماری قدیم تہذیب کا بے مثل نمونہ تھے. شرافت اور نیک نفسی ان پر ختم تھی. چہرے سے شرافت، ہمدردی اور شفقت ٹپکتی تھی اور دل کو ان کی طرف کشش ہوتی تھی. ان کے پاس بیٹھنے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ کوئی چیز ہم پر اثر کر رہی ہے. درگزر کا یہ عالم تھا کہ کوئی ان سے کیسی بدمعاملگی اور بدسلوکی کیوں نہ کرے، ان کے تعلقات میں کبھی فرق نہ آتا. جب ملتے تو اسی شفقت اور عنایت سے پیش آتے، اور کیا مجال کہ اس بدسلوکی اور بدمعاملگی کا ذکر زبان پر آنے پائے. اس سے بڑھ کر کیا تعلیم ہوگی. ایسے لوگ جن سے ہر شخص حذر کرتا، جب ان سے ملتے تو ان کے حسن سلوک اور محبت کا کلمہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے. پرلے درجے کے نکتہ چین جو دوسروں کی عیب گیری کیے بغیر مانتے ہی نہ، ان کے ڈنک یہاں آ کر گر جاتے. کیا خوبصورت زبان استعمال کی ہے، ان کے ڈنک یہاں آ کر گر جاتے. اخلاق اگر سیکھنے کی چیز ہے تو وہ ایسے ہی پاک نفس بزرگوں کی صحبت میں آ سکتے ہیں، ورنہ دنیا میں پند و نصائح کی کوئی کمی نہیں. دفتر کے دفتر بھرے پڑے ہیں. کیسا ہی برا زمانہ کیوں نہ ہو، دنیا بھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی. دنیا کبھی اچھے لوگوں سے خالی نہیں ہوتی. اب بھی بہت سے صاحب علم و فضل، باکمال، ذی وجاہت، نیک سیرت اور نیک دل لوگ موجود ہیں، مگر افسوس کہ کوئی حالی نہیں ہے. تو مولوی عبدالحق کے خاکوں کو پڑھ کر بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہیں مرقع نگاری میں کمال حاصل تھا. انہوں نے اپنے عہد کی جو متعدد ہستیاں تھیں ان پر قلم اٹھایا ہے اور انہیں حیات جاویدانی عطا کر دی ہے. حالی کے خاکے میں ان کے حسن اخلاق، مہمان نوازی، خاکساری، رقیق القلبی اور بے تعصبی کا ذکر خاص طور پر کیا ہے. اور جو ہے یعنی بے تعصبی کا جب ذکر ہے تو آپ دیکھیں ہندی اور اردو کا جو تنازع کی بات کہی اور سنسکرت اور ہندی کو اپنانے کی جس طرح سے انہوں نے بات کی ہے، اور اسی طرح سے مہمان نوازی کا ذکر ہوا. رقیق القلبی کا ایک واقعہ اس میں لکھا ہے خاکے میں کہ جو ہے حیدرآباد گئے ہوئے تھے، وہ جبلی منائی جا رہی تھی وہاں کے نظام کی، اور علی گڑھ کے گریجویٹ جو وہاں پر حیدرآباد میں کسی بڑے عہدے پر فائز تھے، وہ حالی سے ملنے آئے تھے. لوگوں کا سلسلہ ملنے والوں کا لگا تھا، صبح شام لوگ آ رہے تھے. تو وہ بھی آئے، اور جو ٹم ٹم پہ آ رہے تھے تو جو چلانے والا تھا ٹم ٹم کو، وہ جہاں پر اس ٹم ٹم کو روکنا تھا وہاں نہ روک کر کے ذرا سا وہ آگے چلا گیا. تو اس کو وہ ہنٹر سے 2-4 ہنٹر وہیں پر ان صاحب نے مار دیے. تو عبدالحق بتاتے ہیں کہ وہ برآمدے سے یہ منظر دیکھ رہے تھے، اور ان صاحب کے مل کے جانے کے بعد بھی جو ان کی حالت تھی، جو غیر حالت ہوئی تھی، وہ تبدیل نہیں ہوئی. اس دن قیلولہ بھی نہیں کیا، اور کہہ رہے تھے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اس غریب کو نہیں مار رہا، مجھے مار رہا ہے. تو کسی کے غم کو دیکھ کر کے اس میں شریک ہو جانا، یعنی کہ جو امپیتھی کہتے ہیں جسے ہم. سادہ مزاجی کا بھی ذکر مولوی عبدالحق صاحب نے کیا، اور لکھا ہے کہ میرے ایک ملنے والے آئے تھے جب میں علی گڑھ میں مقیم تھا، تو وہاں بنگلیا میں وہ رہتے تھے حالی، اور جو ہے حیات جاوید اس وقت لکھ رہے تھے، اس کو تصنیف کر رہے تھے. تو وہ میرے جو ساتھ میں رہنے والے تھے مہمان، جب میں ملنے کے لیے جا رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں بھی چلوں گا. تو وہ جب مل کر کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہی آدمی ہے جس نے مسدس لکھی ہے. تو سادہ مزاجی کی یہ بات ہے. بہت سارے واقعات مولوی عبدالحق صاحب نے اپنے اس خاکے میں اس طرح سے بیان کیے ہیں کہ آپ کو، اگر آپ نے ابھی تک نہیں پڑھا ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ اس خاکے کو ضرور پڑھیں. ایک پوری تصویر حالی کی آپ کے سامنے ایسی آئے گی، جیسے کہ حالی نے غالب کے بارے میں کیا کیا تھا، یادگار غالب لکھ دی. غالب کو آپ کچھ بھی نہ پڑھیں تو سب سے پہلا جو نقش آتا ہے یادگار غالب نے ہمارے ذہنوں میں بنایا ہے غالب کا، تو غالب سے ہمیں محبت ہو جاتی ہے. اسی طرح سے آپ عبدالحق صاحب کا یہ حالی پر خاکہ پڑھیں، آپ کو حالی سے محبت ہو جائے گی. بہت ساری جو معاصرانہ چشمکوں کی بات ہے کہ جب لاہور میں ان کی نظمیں مقبول ہوئیں، برکھا رت حب وطن اور صبح امید، یہ سب جو ان کی نظمیں مشہور ہوئیں،
تو آزاد کا جو رویہ تھا وہ ذرا الگ ہو گیا تھا. اسی طرح سے شبلی اور آزاد دونوں کی کتابوں کے بارے میں اچھے اچھے تبصرے کیے انہوں نے، لیکن اور لوگوں نے ان حالی کی کتابوں پر نہیں لکھا، ان دونوں نے نہیں لکھا اس طرح سے. تو یہ ایک یعنی کہ کشادہ دلی، کشادہ نظری کی بات ہوتی ہے دل میں. تو بہرحال یہ ہے کہ عبدالحق صاحب نے جس طرح سے خاکہ لکھا ہے مولوی مولانا الطاف حسین حالی کا، اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ خاکہ کس طرح سے لکھنا چاہیے، کہ خاکہ ایسا لکھا جائے کہ جس کا لکھا گیا اس کی کمزوریوں کے باوجود، اس کی خامیوں کے باوجود، اور پھر یہ کہ اس سے ہمدردی پیدا ہو جائے. اور یہاں تو خیر اس طرح سے لکھا گیا ہے کہ حالی کے معاملے میں کہ آپ کو محبت ہی محبت ہوگی، کیونکہ وہاں خوب خامیوں کا بھی ذکر ایسے نہیں ہے. بس ایک آدھ جگہ تعلی کا ذکر ہے کہ شاعرانہ جو تعلی ہوتی ہے کہ انہوں نے تعلی کی ہے، لیکن تعلی بھی اس طرح کی نہیں جیسے کہ ہمارے شعراء آج کے زمانے میں کرتے ہیں. تو یہ بہت ہی عمدہ خاکہ ہے اور زبردست خاکہ ہے، جس میں زبان و بیان کی خوبیوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے بہت ہی سادگی کے ساتھ ایک دلکشی ہے ان کی تحریر میں جو ہمیں محسوس ہوتی ہے. مجھے امید ہے کہ خاکے کا جو حالی کے خاکہ، جو عبدالحق کی خاکہ نگاری ہے اور حالی کے خاکہ کے حوالے سے جو ابھی بات ہوئی ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.